ناظرین السلام علیکم۔ تہذیب ٹی وی کا پروگرام جی ہاں پروگرام ہے کلاس روم، اور کلاس روم میں آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس پر اس سے بیشتر بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ جی ہاں، مختار مسعود کا مضمون جو ہم انٹرمیڈیٹ بورڈ کی کراچی کی جو اردو لازمی کی کتاب ہے اس میں شامل ہے، اور قحط الرجال مختار مسعود کا مضمون، اس کی ابتدائی جو 3 سطر ہے اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور باقی آگے ہم اس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تیزی سے ہم گفتگو کریں گے، آپ اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آگے یہ جہاں بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ میں کہاں کا کہ جماعت کا طالب علم تھا۔ پھر بتاتے ہیں کہ والد محترم نے فرمایا کہ آج ایک چینی مسلمان عالم ہمارے گھر چائے پر آئے گا، مجھے چاہیے کہ اس سے ملوں، اس کا آٹوگراف حاصل کروں۔ مہمان کی آمد کی وجہ سے گھر میں سب مصروف تھے، مگر اس تجویز کے بعد میری مصروفیت دوسرے سے زیادہ بڑھ گئی۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ والد صاحب نے بتایا کہ کوئی اہم مہمان آ رہے ہیں تو سب مصروف تھے، لیکن جب انہوں نے تجویز دی گئی کہ آٹوگراف لوں تو پھر ان کی بھی مصروفیت جو ہے دوسروں سے زیادہ اس لیے بڑھ گئی کہ ان کے پاس یہ آگے لکھتے ہیں کہ نہ ان کے پاس آٹوگراف بک تھی نہ آٹوگراف حاصل کرنے کا تجربہ، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں تھا پہلے کہ آٹوگراف کیا ہوتا ہے، یہ اس کے متعلق واقف ہی نہیں تھے کہ آٹوگراف جو ہے کیوں لیا جاتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال جب والد صاحب نے انہیں حکم دیا تو صرف ان کے پاس 2 گھنٹے تھے، 2 گھنٹے بعد ان عالم کو ان کے گھر تشریف لانا تھا، تو یہ وہاں گئے اور وہاں ورما فوٹوگرافر کے ہاں جو البم پڑے ہوئے تھے اس میں سے نیلے رنگ کی انہیں ایک آٹوگراف البم پسند آئی۔ اچھا، یہ ورما فوٹوگرافر اور نیلے رنگ کی جو ہے وہ یہ آٹوگراف بک تھی، یہ دونوں چیزیں ایم سی کیوز میں آ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں جس میں مختلف رنگوں کے صفحات لگے ہوئے تھے اور جلد پر البم کا لفظ سنہرا چھپا ہوا تھا، سنہرا چھپا ہوا تھا، یہ تمام چیزیں ایم سی کیوز میں آ سکتی ہیں۔ اس کی قیمت صرف 6 آنے تھی، یہ 6 آنے قیمت بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی مجھے وہ البم قیمتی لگی، آج بھی میں اسے بیش قیمت سمجھتا ہوں، البتہ ان دنوں وجہ کچھ اور تھی اور ان دنوں کچھ اور۔ کہتے ہیں کہ جب البم میں نے خریدی تو وہ 6 آنے کی جو رقم تھی وہ مجھے بڑی بہت زیادہ لگی، کیونکہ بچپن میں اتنا پیسہ تو نہیں ملتا ہے نا انسان کو، کم پیسے ملتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ البم خریدنا انہیں بڑا جو ہے وہ مشکل لگا، اس لیے کہ 6 آنے بہت بڑی قیمت تھی ان کے لیے۔ کہتے ہیں اور آج جو ہے آج وجہ یہ ہے کہ آج اس البم میں جو قیمتی دستخط ہیں، جو آٹوگراف موجود ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ میرے لیے بڑی قیمتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سپہر جب میں نے نامانوس خال و خط کے مہمان کے سامنے اسے پیش کیا، یعنی جو مہمان تھے وہ یقیناً وہ چینی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور برصغیر کے لوگوں کے جو خال و خط ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ان سے، لہٰذا انہوں نے جب انہیں دیکھا تو چھوٹے سے بچے تھے ابھی، اور انہیں وہ دیکھ کر جو ہے مختلف لگے۔ مختلف سے مراد یہ ہے کہ انہیں وہ بہت جو ہے عام جو چہرے یہ دیکھتے تھے ان سے مختلف لگے، لیکن انہوں نے جب وہ مسکرائے تو ان کی مسکراہٹ بڑی مانوس لگی، یعنی اس مسکراہٹ میں وہ محبت تھی، وہ پیار تھا کہ جو محبت اور پیار جو ہے یہاں جن لوگوں سے ملتے تھے ان کی مسکراہٹ میں تھی، اور اس میں شفقت بھی تھی، اس سے مراد یہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے میری آٹوگراف بک کی طرف میری طرف دیکھا، کچھ باتیں بابا جان سے کی، یعنی ان کے والد سے کچھ باتیں کی، یقیناً ان سے متعلق ہی بات کی ہوگی۔ پھر قلم ہاتھ میں لے کر چینی زبان میں 3 سطریں لکھی، یعنی 3 لائنیں لکھی، اور پھر ان کا ترجمہ انگریزی میں کر دیا، دستخط کر کے البم مجھے واپس کر دی۔ کہتے ہیں البم مجھے واپس کی، میں بہت خوش ہوا، حالانکہ نہ چینی مجھے آتی تھی نہ انگریزی، یعنی دونوں چیزیں نہیں جانتے تھے، لیکن یہ بہت خوش ہوئے۔ ان کے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ ان چینی عالم نے جو ہے وہ انہیں لکھ کر دے دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اب یہ کہتے ہیں ہر اچھے آدمی کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، نزدیک جائے تو دل خود بخود منور ہو جاتا ہے، تو حالہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں جو چاند کے گرد ایک جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے نا کبھی کبھی، تو کہتے ہیں چاند کے گرد حالہ، تو اسے کہتے ہیں چاند کی طرح، تو کہتے ہیں ہر اچھے آدمی کے گرد اسی طرح جیسے چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے ہر اچھے آدمی کے گرد روشنی ہوتی ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ جو جن لہروں سے جو ہے وہ انسان کا دل منور ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس شخص میں جو ہم کہتے ہیں کہ گڈ وائبس اور بیڈ وائبس، وہی جو ہے نا گڈ وائبس جو ہیں ہر اچھے انسان میں محسوس ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس سے دل خود بخود منور ہو جاتا ہے، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں تو وہ اچھائیاں جو ہیں وہ نیکی جو ہے وہ آپ کی اپنی شخصیت میں بھی یقیناً شامل ہوتی ہے، یعنی اثر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس روشنی کے حلقے میں پہلی بار داخل ہوا
اور اپنے اندھیرے چھٹتے ہوئے محسوس کیے. یعنی جب وہ عالم سے ملے تو انہیں اندازہ ہوا کہ جو اندھیرے ہیں، یعنی جو نہ جاننے کی کا ایک معاملہ تھا، یا جو لا علمی تھی، یا جو علم کی کمی تھی، تو انہیں لگا کہ شاید وہ چیز کم ہو رہی ہے. یعنی اب وہ علم کے سفر کی جانب بڑھ رہے ہیں. یعنی انہیں ان عالم کو دیکھ کر ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے علم حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جائیں. کہتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ تعجب کی بات بھی تھی کہ چینی پروفیسر نے چینی زبان میں لکھنا شروع کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ سطریں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں. چینی زبان میں جو لکھا جاتا ہے یا اور جو اس خطے کی زبانیں ہیں ان میں جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حیرت اس وقت دور ہوئی جب یہ سمجھ میں آیا کہ ہر اچھی بات الہامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الہام کا مطلب یہ ہے کہ الہام نازل ہوا کرتا ہے اوپر سے. نزول کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا وہ اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے آ رہی تھی سطریں. اس کا مطلب ہے الہام میں جس طریقے سے جو ہے وہ باتیں، وہ اچھی باتیں کہ جو انسانوں کی فلاح کے لیے ہوتی ہیں وہ الہام میں اترتی ہیں اور انسانوں کے لیے، انسانوں کی زندگیاں اور معاشرے کو درست بناتی ہیں، اسی طرح ان کے الفاظ جو ہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے تھے یا ان کے دل میں اتر رہے تھے. کہتے ہیں چینی زبان میں جو کچھ لکھا اس کی قدر و قیمت مجھے بہت دنوں کے بعد معلوم ہوئی، اور یہ بہت سے دن میں نے تلاش میں صرف کیے. اس میں قیت الرجال ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا قیت الرجال کا مطلب کسی معاشرے میں دانا افراد کی کمی ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اس کی قدر و قیمت بہت دنوں بعد معلوم ہوئی. اور یہ انہوں نے کس کی تلاش میں صرف کیے؟ انہوں نے ان بڑی شخصیات اور دانا شخصیات کی تلاش میں اپنا وقت صرف کیا. جب آپ کسی ایسی تلاش میں نکلتے ہیں نا تو یہ علم کی تلاش ہوتی ہے. آپ مختلف قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور جب تک آپ اپنی جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں بعلم شخصیت سے، اس سے نہیں بھی مل پاتے ہیں تو نہ جانے کتنے تجربات آپ کو حاصل ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بہت سے دن میں نے ایک تلاش میں صرف کیے ہیں. یہاں تک آپ نے سن لیا. امید ہی ہے کہ جب اقتباس میں اس کا کوئی حصہ آئے گا تو آپ بآسانی اسے جو ہے کر سکیں گے. لیکن اگر آپ جو ہے اسے مزید کچھ تھوڑا سا سمجھنا چاہیں، سننا چاہیں، تو میں اس کی ایک سطر کی طرف، ایک چند سطریں اور جو ہیں ان کی طرف چلتا ہوں. کہتے ہیں محمد ابراہیم شاکوچن تو دستخط کرنے اور چائے پینے کے بعد رخصت ہو گئے. نام ان کا یاد رکھیے گا، MCQs میں آ سکتا ہے، محمد ابراہیم شاکوچن. کہتے ہیں وہ تو چلے گئے، وہ ایک طویل سفر پر نکلے ہوئے تھے، اور ان کے دستخط کی بدولت میں بھی ایک طویل سفر پر نکل کھڑا ہوا. یعنی انہوں نے دستخط کیے تھے، در حقیقت انہیں ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک نئی منزل کی جانب بھیج دیا تھا، ایک نئے سفر پر روانہ کر دیا تھا. وہ سفر کیا تھا؟ وہ طویل سفر کیا تھا؟ وہ طویل سفر علم کا سفر تھا. وہ طویل سفر جو ہے وہ اس ریاضت کا سفر تھا کہ جہاں انسان جو ہے وہ ان علمی منازل کی تلاش کرتا ہے کہ جو اس کی زندگی کو منور کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا یہ سفر آج بھی جاری ہے. کہتے ہیں کہ علم کا یہ سفر رکا نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ علم کا سفر جو ہے، علم کے حصول کا سفر زندگی کے آخری لمحے تک بھی ختم نہیں ہوتا. اور قیت الرجال کی جب انہوں نے بات کی نا کہ ایسے بڑے لوگوں کی تلاش کے جن سے کچھ حاصل کیا جا سکے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ میں تلاش میں ہوں لیکن ایسے لوگ مل نہیں رہے. یعنی معاشرے میں وہ صورتحال ہو گئی کہ ایسے لوگوں کی تلاش میں نکل تو کھڑا ہوا ہوں لیکن ایسے بڑے لوگ، ایسے دانا دانشور لوگ مجھے مل نہیں رہے جو ہمارا المیہ ہے. کہتے ہیں شروع میں یہ بات بڑی آسان لگی کہ کسی بڑے آدمی کے دستخط حاصل کیے جائیں، مگر یوں ہی میں نے دوسرا ورق الٹا اور سوچنے لگا کہ اب کس کے آٹوگراف لیے جائیں تو بات ہاتھ سے نکل گئی. یعنی انہوں نے سوچا کہ اس کے کسی اور بڑے آدمی سے آٹوگراف لیے جائیں، لیکن جب انہوں نے سوچا کہ کون سا بڑا آدمی اس معیار، جس معیار کے ابراہیم شاکوچن تھے، یا اس معیار سے قریب تو انہیں کوئی ایسی شخصیت ملی نہیں انہیں کہ جس کے دستخط لیے. دیکھیے معاشرے میں جو بڑے نام ہوتے ہیں نا مختلف حوالوں سے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نام کے جو آپ کو نظر آئیں. کہاں نظر آئیں؟ کہیں آپ کو میڈیا میں نظر آئیں، کہیں سوشل میڈیا میں نظر آئیں، جن کی بہت پبلسٹی ہو رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بڑے لوگ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ دانا دانشور ہوں. دانا دانشور جو ہے برسوں میں، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے معاشرے کو محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے والد محترم سے اس کی رہنمائی چاہی کہ میں کس کے دستخط حاصل کروں، کیا کروں. تو ان کی طرف سے ہدایت ملی کہ آٹوگراف البم کے صفحاتوں کی زندگی کا برق سادہ انہیں یوں ہی نہیں بھرنا چاہیے. یعنی والد صاحب نے یہ نصیحت کی کہ آٹوگراف بک کے صفحات ہوں یہ زندگی کا سادہ برق،
اسے یوں ہی بغیر سوچے سمجھے نہیں بھر دینا چاہیے کہ پھر جو کچھ آپ نے بھر دیا تو آپ کی زندگی کا قلق بن جائے، افسوس بن جائے. لہٰذا سوچ سمجھ کے جو ہے یہ کام کرنا چاہیے. سو ہم نے اس بہت اہم سبق یعنی قحط الرجال میں ہم نے تقریباً اس کا جو اگلا صفحہ ہے اس میں جو دوسرا پیراگراف ہے اس کو بھی تقریباً آدھا ہم نے اس تک گفتگو کر لی ہے. آئندہ بھی ہم گفتگو کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ پورا سبق آپ تک پہنچے اور کوئی حصہ اس کا رہ نہ جائے. لہٰذا اس سے آگے بھی ہم اس کا جب اگلا حصہ یعنی تیسرا حصہ پیش کریں گے اسے بھی سنیے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلی بات ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ آپ کو ایسے ہی جو بھی موضوعات ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. دوسری بات ہے کہ اگر آپ اس تسلسل کو چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب اگر کر چکے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، نہیں ہے تو سبسکرائب کے ساتھ اسے پھر آپ اگر کچھ چاہتے ہیں کسی موضوع پر، چاہے وہ اختیاری ہو، چاہے وہ اردو آسان ہو، چاہے وہ گلزار اردو کی جو ہے وہ لازمی کی پہلی اور دوسری کتاب ہو، یا جو ہے وہ ڈگری کلاسز کی ہو، یا کسی بھی حوالے سے اردو میں کوئی بات ہو، چاہے وہ آپ کیمبرج کی بات کرنا چاہیں تو آپ وہ سوال کیجئے. ہمیں نیچے جہاں کمنٹس ہیں کمنٹس باکس میں لکھ کے ہمیں بتائیے کہ آپ اس موضوع پر گفتگو سننا چاہتے ہیں. اور اگر آپ امتحانات سے متعلق یا مزید جو ہے وہ مضامین سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس کے جو باکس ہے اس میں لکھیے اور ہم سے پوچھیے. کلاس روم تہذیب ٹی وی کا پروگرام اب اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان پروفیسر عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.